وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محتشم، اللہ جل وعلا کا بے حد فضل و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے ہم اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں بھر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اے بنی اسرائیل والو لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو ہی اپنا معبود مانو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو رب نے فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لے لیا، پھر ہم نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اللہ جل وعلا نے اس مقام پر بھی اپنی عبادت کے بعد جو لوگوں کو حکم دیا ہے وہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو ہمارا موضوع جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو آئیے والدین کے ساتھ زندگی کے اندر احسان کیا ہے، کہ والدین حیات ہوں اور اولاد ان کے ساتھ احسان کرے، تو یہ احسان کیسے ہوتا ہے۔ تو آئیے اس آیت کی روشنی میں آج ہم جانتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حیات میں، زندگی میں کیسے ہم نے احسان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے جو والدین زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں احسان یہ ہے کہ اولاد ان کا ادب و احترام کرے، ان کے ساتھ ادب سے بات کرے، ادب سے پیش آئے، ان کا ادب و احترام کرے۔ جب وہ زندہ ہوں تو ان کے ساتھ ان کا ادب و احترام کرے۔ اسی طرح ان کی جانی مالی خدمت کرے، یعنی کہ جو بھی اولاد سے بن سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنی جان سے خدمت کر سکتے ہیں تو اپنی جان سے خدمت کریں، اپنے مال سے اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں تو اپنے مال سے کریں، لیکن خدمت لازمی کریں۔ اسی طرح ان کے جائز احکام کو مانیں، یعنی کہ والد نے حکم دیا کہ بیٹا نماز پڑھو تو یہ ماننا آپ پر فرض ہے، کیونکہ والد کے جائز حکم کو ماننا فرض ہے۔ والدین کے ساتھ احسان ہی یہی ہے کہ ان کے جائز احکام کو مانا جائے۔ لیکن ہاں، اگر والد اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو جائے تو پھر والد کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، والد اگر آپ کو اچھا حکم دے رہا ہے، نماز کا حکم دے رہا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، تو پھر اس کا حکم مانا آپ کے لیے فرض ہے۔ لیکن والد یا والدہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول مقدم ہے اور والدین بعد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اسی وجہ سے تو اللہ نے ہر مقام پر پہلے اپنی عبادت کا، اپنی توحید کا ذکر کیا، اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ تو جو والد یا والدہ اللہ اور اس کے رسول سے مقدم خود کو سمجھے تو اس کا حکم وہ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اولاد کو برا حکم دے، اولاد کی تربیت کو برا کرے، غلط کرے، تو اس کو جو ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم تو ہے، لیکن غلط احکام میں اس اولاد کو والدین کی پیروی نہیں کرنی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ جب والد یا والدہ، اللہ نے ایک مقام دیا ہے نا والد یا والدہ کو، تو اگر یہ آپ کو بلائیں تو ان کے بلاوے پر آپ نوافل چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا مقام اللہ نے دیا ہے، اتنی شان اللہ نے دی ہے انہیں کہ اگر آپ نفل میں پڑھ رہے ہیں نا تو آپ نوافل چھوڑ دیں، اپنے والدین کی بات سنیں۔ اللہ نے ایک مقام بخشا ہے انہیں کہ آپ نوافل چھوڑ کر ان کی نماز، ان کی جو ہے وہ بات سن سکتے ہیں، ان کے کام کو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور والد نے بلا لیا یا والدہ نے تو آپ نوافل چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، فرض نہیں چھوڑنے، فرض بھی نہیں چھوڑنے، واجبات بھی نہیں چھوڑنے، لیکن نوافل آپ ترک کر کے اپنے والدین کی بات کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ماں باپ، یہ احسان کی بات بتا رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ، والدین اولاد کے ساتھ کوئی گناہ کرتے ہیں، یا کسی خود ماں باپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، کسی گناہ کبیرہ میں، گناہ صغیرہ میں، اور اولاد چاہتی ہے کہ میں اپنے والدین کو اس گناہ سے نکالوں، اس گناہ سے دور کروں، اس گناہ سے باہر لے آؤں، تو اپنی تربیت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے حسن سلوک کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے، اپنے اخلاص کے ذریعے
اپنے والدین کو اس گناہ سے باہر نکالے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی، لیکن ہاں اپنی تربیت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے اپنے والدین کا جو دل ہے وہ اپنی طرف مائل کر لے اور انہیں اچھے کاموں کی طرف لگا دے۔